بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے رفیقوں، میرے ساتھ آؤ تاکہ دشمن پر حملہ کرنے کی ابتدا کر کے اس پر ثابت کریں کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم زندہ اور بیدار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی طریق بن مالک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کسی شعلہ نفس سے مہتاب روح اور برف خو کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے جان لیوا اور خوفناک حملوں سے طریق بن مالک نے دشمنوں کو دل کبیدہ، تن دریدہ، سر بریدہ اور خونچکیدہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کی ہولناکی ہولے ہولے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ خاک و خون کا میدان سخت موسم کی دو طرفہ یورش جیسے حملوں کے سامنے شعلوں کی طرح تپنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میدان جنگ کے اندر خون کے بے شمار لاوے تڑپ کر ابل پڑتے ہوں۔ زندگی کا لہو اپنے نقطۂ جوش، اپنے عروج تک جا پہنچا تھا۔ ہر طرف ایک المناک سما تھا۔ آسمان پر کرگس چکر لگانے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر شور و غل تھا۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ظلمتوں کے اندر بڑکتے شعلوں اور لہو کی بڑکتی آگ کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ بربروں کی یہ کوشش تھی کہ چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو وہ بہت جلد مسلمانوں پر قابو پا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، لیکن انہیں مکمل طور پر مایوسی اور ناکامی ہوئی تھی، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر انہیں اپنے سامنے روک کر رکھ دیا تھا، جبکہ دائیں بائیں سے طارق بن زیاد اور طریق بن مالک نے ان پر طوفانی اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کے لشکریوں کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے اندر کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ بربروں نے دیکھا تھا کہ ان کی اگلی صفوں کو موسیٰ بن نصیر نے مکمل طور پر کاٹ کر ان کی پچھلی صفوں کو بھی الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ طارق بن زیاد اور طریق بن مالک ان کے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے کسی تیز نوک والے خنجر کی طرح ان کے لشکر کے اندر دور تک گھستے ہوئے ان پر آفت اور بدبختیوں کا نزول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے طرفہ حملوں کو بربروں نے روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، جبکہ لشکر سامنے اور دائیں بائیں سے ان کے اندر گھسنا شروع ہو گیا تھا، اور یوں کچھ دیر بعد مسلمانوں نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور خوفناکی پیدا کر دی، تو بربروں کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تینوں طرف کی اگلی صفوں نے ہٹنا شروع کیا، اور جب پچھلی صفوں نے یہ دیکھا کہ ان کی اگلی صفیں ناکارہ ہو کر اپنی پشت کی طرف پلٹنا شروع ہو گئی ہے اور ہر کوئی اپنی جنگ سے جی چراتے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے، تو پچھلی صفوں کے اندر بھی ایک کھلبلی اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بربر لشکر کے اندر ایک طوفان امیز شور مچ گیا، اور بربر میدان جنگ سے منہ موڑ کر جنگل کے اندر خوف کھائے ہوئے جانوروں کی طرح اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ بربروں کے جرنیلوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے بھاگتے ہوئے لشکر کو ایک دفعہ پھر روک کر مسلمانوں کے سامنے جمنے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی تھی۔ اس آخری موقع پر بربروں کے جرنیلوں نے انتہائی دانشمندی اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جنگ سے پسپا ہونے والے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، اور اپنے لشکر کے ان دو حصوں کے ساتھ وہ بڑی تنظیم اور بڑی دیکھ بھال کے ساتھ پسپا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمان لشکری اس بات کے منتظر تھے کہ ان کے جرنیل انہیں بربروں کا تعاقب کرنے کی اجازت دیں، لیکن اس موقع پر موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد یا طریق بن مالک میں سے کوئی بھی حرکت میں نہ آیا، اور ان میں سے کسی نے بھی اپنے لشکریوں کو دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم نہ دیا۔ پھر لشکر کے یہ تینوں حصے ایک جگہ جمع ہوئے۔ طارق بن زیاد اور طریق بن مالک دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے، اور طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: اے امیر، میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد یہ بربر فرار ہوتے ہوئے بڑی دانشمندی
دانشمندی اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جان بچانے کی خاطر بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ایسا کر کے وہ ہم سے اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کا تعاقب کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بربر پلٹ کر ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ہماری قوت بڑھ کر رہ جائے گی اور ہم دشمن پر وہ ضرب نہیں لگا سکیں گے جو میدان جنگ میں ان پر لگا کر انہیں پسپا ہونے اور شکست قبول کرنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ طارق بن زیاد جب خاموش ہوا تو طریف بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ساتھی اور اپنے عزیز طارق بن زیاد کے اس مشورے اور تجویز پر مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی صورت اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر ان بھاگتے ہوئے بربروں کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کی گفتگو سن کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے رفیقان کار، میں خود بھی اس صورتحال کا جائزہ لے چکا ہوں۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تم مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہو۔ تمہارے مشوروں اور تجویزوں میں ہمیشہ قوم کی بہتری اور فلاح ہوا کرتی ہے۔ سو میرے بچوں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تینوں مل کر پہلے دشمن کے ایک حصے کا تعاقب کریں اور اسے ایسا کچلیں کہ دوبارہ اس کو مڑ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہو، اور جب تک بربروں کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی مدد کو آئے گا اس وقت تک ہم پہلے حصے کو پوری طرح اپنے سامنے بے بس کر کے رکھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد یہی حالت ہم دوسرے حصے کی بھی کریں گے اور اسے بھی ہم اپنے سامنے مٹی کے بتوں کی طرح توڑ کر رکھ دیں گے۔ آؤ حرکت میں آئے اور دشمن کے ایک حصے پر حملہ آور ہو۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اسلامی لشکر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر حرکت میں آیا اور پھر موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے سطح آب کے نیچے کروٹیں لیتے سیلاب کے بے رخ ریلے اور نفرتوں کی جوالہ کی طرح بربروں کے ایک حصے پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد بربر پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ اب جس اسلامی لشکر نے متحد ہو کر ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کے سامنے بھاگنا شروع کر دیا۔ اسلامی لشکر نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور دور تک وہ اپنے سامنے بھاگتے بربروں کا قتل عام کرتے چلے گئے تھے۔ اتنی دیر تک بربروں کا دوسرا حصہ اپنے حصے کی مدد کو آیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے اپنے تیز حملوں سے اس حصے کا تقریباً صفایا کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر اپنے حملہ آور ہونے کی اس رفتار کو قائم رکھتے ہوئے تینوں جرنیلوں نے بربروں کے دوسرے حصے پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی خوفناک جنگ کے بعد دوسرے حصے کی حالت بھی پہلے حصے جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ اس طرح بربروں کے اس لشکر سے بہت کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے بربروں کے پڑاؤ پر قبضہ کر کے اپنے لشکر کو وہاں رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک دشمن کے پڑاؤ کے پاس خداوند کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے تھے، جبکہ سارے مسلمان لشکری بھی اس فتح پر اپنے خداوند کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے تھے۔ اور اس کے بعد بربروں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ وہاں سے مسلمانوں کو کھانے پینے کی بے شمار اشیاء کے علاوہ ان گنت ہتھیار بھی ہاتھ لگے۔ دشمن کے پڑاؤ سے ہاتھ لگنے والے ان ساری اشیاء کو پڑاؤ سے ہی ملنے والے جانوروں پر لاد دیا گیا تھا۔ پھر ان جانوروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا تھا۔ کچھ جانور اور ان پر لدا ہوا مال موسیٰ بن نصیر کے ساتھ افریقی سلطنت کے مرکزی شہر کیروان کی طرف جانا تھا، اور سامان سے لدے ہوئے کچھ جانوروں کو طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے ساتھ تنجہ شہر روانہ ہونا تھا۔ جب مال غنیمت کی یہ تقسیم اور کوچ کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو موسیٰ بن نصیر اس جگہ آیا جہاں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کھڑے ہوئے تھے۔ پھر موسیٰ بن نصیر نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا
کیا تم پہلے طارق بن زیاد کے ساتھ تنجہ کی طرف جاؤ گے اور وہاں سے پھر تم سبتہ شہر کی طرف روانہ ہوگے، یا یہاں سے سیدھا تم سبتہ شہر کی طرف جاؤ گے جہاں پر تمہارے دو ساتھی تمہارے ساتھ ہسپانیہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ طریف بن مالک نے فوراً موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میرا ارادہ ہے کہ میں تنجہ کا رخ نہ کروں بلکہ یہاں سے سیدھا سبتہ شہر کی طرح کوچ کر جاؤں۔ وہاں میں سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ہسپانیہ کی سرزمین میں اس کے دوست رازرک کے نام خط لے کے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ طریف بن مالک جب خاموش ہوا تو اس موقع پر طارق بن زیاد نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر تمہارا ارادہ یہیں سے سبتہ شہر کی طرف کوچ کرنے کا ہے تو میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کے دوست رازرک کے ساتھ مل کر مارتن نام کے اس نوجوان کو تلاش کرنا جو تمہاری بستی الویرا کی راہبہ کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور جب تم اس مارتن سے انتقام لے کر لوسیا کو حاصل کر لو تو واپس لوٹ آنا۔ میں بڑی بے چینی سے تنجہ شہر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جواب میں طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ بے فکر رہیں، میں بہت جلد واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لوٹتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر ایسا ہے تو تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ لشکر سے تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ لے لو۔ اگر تمہیں نقدی کی ضرورت ہو تو وہ بھی تم طارق بن زیاد سے حاصل کر لو۔ اس پر طریف بن مالک نے کہا، اے امیر، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے پاس پہلے ہی کافی نقدی ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے شہر کی طرف کوچ کروں۔ اس کے بعد طریف بن مالک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے سبتہ شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی حرکت میں آئے اور موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ساتھ کیروان کوچ کر گیا، جبکہ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ تنجہ شہر کا رخ کیا۔ سورج تقدیر انسانی کے قصے کو دہرانے، نئی قدروں اور نئی داستانوں کو جنم دینے کے لیے جلوہ بکھیرتا ہوا طلوع ہوا تھا۔ ہر طرف زندگی کا کمال اور معطر لمس پھیلنے بکھرنے لگا تھا۔ سورج کی کرن میں چھلکتا رنگ و جمال اپنے عروج کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایسے میں طریف بن مالک شرقی دروازے سے سبتہ شہر میں داخل ہوا۔ دروازے کے محافظوں کے پاس ہی اپنے گھوڑے کو روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں تنجہ شہر کی طرف سے آیا ہوں اور سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری رہنمائی کرو گے کہ تمہارے کاؤنٹ جولین سے ملنے کے لیے مجھے شہر کے اندرونی حصے میں کس طرف آگے بڑھنا چاہیے؟ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر وہ محافظ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک شرقی دروازے کے دوسرے محافظ بھی وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ پہلے والے محافظ نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ موسیٰ بن نصیر کے جرنیل اور تنجہ شہر کے رہنے والے طریف بن مالک ہیں۔ محافظ کے ان الفاظ پر طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی تنجہ کا رہنے والا طریف بن مالک ہوں۔ اس پر محافظ نے خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی تنجہ کے طریف بن مالک ہیں تو پھر سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کی طرف سے ہمیں ہی نہیں بلکہ سبتہ شہر کے سارے ہی دروازوں کے محافظوں کو یہ تنبیہ اور تاکید کر دی گئی ہے کہ جب تنجہ کا رہنے والا طریف بن مالک شہر میں داخل ہو تو اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ سبتہ کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور اس کی آمد کی اطلاع فوراً کاؤنٹ جولین کو دی جائے۔ لہٰذا سبتہ کے معزز مہمان، آپ ابھی اور اسی وقت سبتہ کے شاہی مہمان خانے کی طرف چلیے۔ وہاں آپ کے پہلے ہی دو ساتھی جن کے نام ہیشم اور یریم ہے قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو مہمان خانے میں قیام کرانے کے بعد میں سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسے آپ کے آنے کی اطلاع کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محافظ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر طریف بن مالک کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں۔
आए। तरीफ बिन मालिक चुपचाप उसके साथ हो लिया। शर्की दरवाजे का वो मुहाफिज तरीफ बिन मालिक को साथ लेकर सबत्ता के शाही मेहमान खाने में दाखिल हुआ। तरीफ बिन मालिक के घोड़े को उसने मेहमान खाने के अस्तबल में बांध कर उसके सामने दाना और चारा डाल दिया था। इसके बाद वो तरीफ बिन मालिक को लेकर मेहमान खाने की इमारत में दाखिल होना ही चाहता था कि इमारत के अंदर से तरीफ बिन मालिक के साथी हिशम और यरियम भागते हुए निकले। दोनों ही बारी बारी तरीफ बिन मालिक से बगलगीर होकर मिले थे। अलहदा होने के बाद हिशम ने बड़ी जुस्तजू और पुरउम्मीद लहजे में तरीफ बिन मालिक को मुखातिब करते हुए पूछा, ए इब्ने मालिक, क्या तुम हमें बताओगे कि बगतूरा के मकाम पर बुत परस बर्बरों के साथ मुसलमानों की लड़ी जाने वाली जंग के क्या नताइज निकले हैं? तरीफ बिन मालिक ने मुस्कुराते हुए और हिशम की पीठ थपथपाते हुए कहा, ए मेरे साथियों, खुश हो जाओ कि उस जंग में खुदावन ने हमें फतह अता फरमाई है और हमने बर्बरों के लश्कर को न सिर्फ ये कि पूरी तरह जेर और मगलूब कर दिया है, बल्कि उनमें से कई एक को मौत के घाट उतार कर रख दिया है। बहुत कम बर्बर उस जंग में अपनी जान बचा कर कामयाब हो सके हैं। जंग के इख्तिताम पर मैं बगदूरा के मकाम से सीधा सबत्ता की तरफ आ गया हूँ, जबकि अमीर मूसा बिन नसीर कीरवान की तरफ चले गए और तारिक बिन जियाद अपने लश्कर के साथ तनज्जा की तरफ कूच कर गया था। तरीफ बिन मालिक के साथ आने वाला शर्की दरवाजे का वो मुहाफिज थोड़ी देर के लिए मेहमान खाने से बाहर गया। दोबारा तरीफ बिन मालिक के पास आया और उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ए इब्ने मालिक, मैंने मेहमान खाने के तबाह को आपके लिए खाना तैयार करने के लिए कह दिया है। वो थोड़ी देर तक आपको खाना पेश कर देगा। अब आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं काउंट जूलियन को आपकी आमद की इतला करके सबत्ता शहर के शर्की दरवाजे की तरफ चला जाऊं। तरीफ बिन मालिक ने उस मुहाफिज से मुसाफिया करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो मुहाफिज वहां से चला गया, जबकि हिशम और यरियम तरीफ बिन मालिक को उस मेहमान खाने की इमारत के अंदर ले गए थे। दोनों तरीफ को लेकर एक कमरे में दाखिल हुए और उस कमरे के वस्त में आकर यरियम ने तरीफ बिन मालिक को मुखातिब करते हुए कहा, ए इब्ने मालिक, तुम्हारा कयाम इस कमरे में होगा। ये कमरा सबत्ता के हाकिम काउंट जूलियन ने तुम्हारे लिए मुख्तस किया है और इस कमरे के अंदर तुम्हारी जरूरत की हर चीज का भी ख्याल रखा गया है, जबकि हमारा कयाम तुम्हारे इस कमरे के साथ वाले कमरे में होगा। ए इब्ने मालिक, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक आपका खाना तैयार होकर आए हम आपके पास बैठे और आप हमें बगतूरा के मकाम पर बर्बरों से लड़ी जाने वाली जंग की तफसील बताएं? तरीफ बिन मालिक ने यरियम की इस पेशकश को कबूल करते हुए उस पर रजामंदी का इजहार किया। फिर वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने कमरे में बैठ गए थे और तरीफ बिन मालिक बगतूरा के मकाम पर बर्बरों के खिलाफ लड़ी जाने वाली उस जंग की तफसील दोनों को बताने लगा। थोड़ी देर बाद निगरान तरीफ बिन मालिक के लिए खाना ले आया और खाने के बाद तरीफ फिर अपने दोनों साथियों के साथ गुफ्तगू करने लगा था। चंद ही सानियों बाद सबत्ता का हाकिम काउंट जूलियन कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक जवान भी था जो कुछ सामान उठाए हुए था। तरीफ बिन मालिक अपनी जगह से उठकर काउंट जूलियन से मिला, फिर वो कमरे में बनी निशिस्त पर बैठ गए थे। उसके बाद काउंट जूलियन ने तरीफ बिन मालिक को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, ए इब्ने मालिक, आप अपने दोनों साथियों के साथ कब तक यहाँ से हस्पानिया की तरफ रवाना होंगे? इस पर तरीफ बिन मालिक ने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा, अगर आप किसी कश्ती के इंतजामात आसानी से कर सकते हैं तो मैं आज ही हस्पानिया की तरफ रवाना होना पसंद करूंगा। काउंट जूलियन ने फिर बोलते हुए कहा, मेरी तरफ से तो कश्ती और आपकी रवानगी के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। फिर उसने अपने साथ आने वाले जवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम फर्दीला है और ये हस्पानिया ही का रहने वाला है। ये एक बहुत बड़ी कश्ती का मालिक और मल्लाह है और हस्पानिया और सबत्ता के दरमियान माल लाने और ले जाने का काम सरअंजाम देता है। आप जब भी हस्पानिया रवाना होना चाहेंगे ये फर्दीला आपको लेकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो जाएगा। ये आपके साथ अभी इस मेहमान खाने में कयाम करेगा। उसके बाद काउंट जूलियन ने चमड़ी की एक काफी बड़ी खरजीन जो फर्दीला उठाकर लाया था वो तरीफ के सामने रखते हुए कहा,
کہ یہ سامان میری بیٹی فلورنڈا کے لیے ہے جو وہاں شاہی محل میں زیر تربیت ہے۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین نے علیحدہ علیحدہ طے کیے ہوئے 2 کاغذ بھی طریف بن مالک کو تھماتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک خط میری بیٹی فلورنڈا کے نام ہے اور دوسرا خط رازرک کے نام ہے، جو ہسپانیہ کا نہ صرف یہ کہ صاحب حیثیت سردار ہے بلکہ ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں جو مقابلوں کا میدان ہے، جسے موت کا میدان کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جہاں تیغزنی کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کا بھی نگران یہی رازرک ہے۔ ہسپانیہ کے ساحل پر اترنے کے بعد سب سے پہلے اس رازرک سے ہی ملنا، ہر کام میں اور ہر دشواری کے موقع پر وہ تمہاری مدد اور رہنمائی کرے گا۔